یہ صرف ایک لڑائی نہیں ہے، یہ جنگ ہے زہر اور ذہانت کی، طاقت اور برداشت کی۔ اس جنگ میں صرف ایک ہی بچے گا کہ ایک چھوٹا سا، وزن میں بہت ہلکا، واقعی قدرت کے سب سے خطرناک سانپ کنگ کوبرا کو شکست دے سکتا ہے۔ کنگ کوبرا 18 فٹ یعنی 5.5 میٹر لمبا، ایک ایسا شکاری جس کی زہریلی سانس 10 انسانوں کو موت دے سکتی ہے اور یہاں تک کہ ایک ہاتھی کو بھی زندہ ختم کر سکتی ہے۔ اس کے دانت خنجر جیسے کھوکھلے اور زہر سے لبریز، اور حملے کی سپیڈ 0.2 سیکنڈ، اتنی تیزی سے کہ اگر آپ نے پلک جھپکی تو آپ مر چکے ہیں۔ لیکن پھر ایک نیولا آتا ہے، چھوٹا سا، معصوم سا دکھنے والا۔ یہ ایک ننجا ہے۔ نیولا وہ واحد جانور ہے جو زہریلے سانپوں کا شکاری ہے۔ کوبرا اس کے لیے بس ایک سپائسی سنیک ہے۔ تو سوال یہ ہے، نیولا کیسے جیتتا ہے؟ پہلا ہتھیار، رفتار۔ انسانی دماغ کے مقابلے میں 40% تیزی سے سگنل پروسیس کرتا ہے، یعنی نیولے کی برین پروسیسنگ سپیڈ انسان کے پروسیسنگ سپیڈ سے 40% زیادہ تیز ہے۔ دوسرا، جلد اتنی موٹی اور ڈھیلی کہ کوبرا کے دانت اکثر پھسل جاتے ہیں۔ تیسرا، قدرتی اینٹی وینم جیسا بایولوجیکل چیٹ کوڈ۔ نیولا کے اعصابی ریسیپٹرز پر زہر اثر ہی نہیں کرتا۔ جنگ شروع ہوتی ہے۔ کوبرا اپنا پھن پھیلاتا ہے، زہریلی آنکھیں سیدھی نیولے پر، لیکن نیولا پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ ناچتا ہے، گھومتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے کوبرا کو الجھاتا ہے۔ کوبرا جھپٹتا ہے، لیکن خالی، نیولا غائب۔ کوبرا بار بار اٹیک کرتا ہے اور آخرکار کوبرا تھک جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ نیولا ایک سیدھی چھلانگ لگاتا ہے کوبرا کے سر پہ، اور کوبرا کا کھیل ختم۔ یہ صرف جیت نہیں، یہ سروائیول کی فتح ہے۔ انسان نے صدیوں سے نیولے کو خوف اور احترام کی نظر سے دیکھا ہے۔ مصر کے لوگ اسے سنیک کلنگ دیوتا مانتے تھے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ اگر کوبرا ایک لیزر گن ہے تو نیولا ایک بلٹ پروف ننجا ہے۔ کنگ کوبرا کی طرح بلیک مامبا بھی کافی خطرناک سانپ ہے، لیکن جنگل میں اسے بھی صرف ایک ہی جانور سے خطرہ ہے، نیولا۔ بلیک مامبا اور نیولا آمنے سامنے ہیں۔ پوری طرح سے یہ ایک دوسرے کو چکما دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلیک مامبا کافی زیادہ ڈر رکھا ہے، لیکن نیولا اس کو تھکانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ بلیک مامبا کافی پریشان ہو چکا ہے۔ آپ اس کی ٹیکنیک دیکھ سکتے ہیں۔ نیولا ایک جگہ پر نہیں ٹک رہا، اور اس کی سب سے پاورفل چیز اس کی پھرتی ہی ہے۔ سب سے خطرناک بات، بلیک مامبا کا وار اس کو کچھ نہیں کر پائے گا، بیکوز ان کے اندر قوت مدافعت بہت زیادہ تیز ہے۔ بلیک مامبا پوری طرح سے غصے میں آ چکا ہے۔ وہ خطرناک وار پہ وار کر رہا ہے، بٹ وہ ہر بار فیل ہو رہا ہے۔ نیولے کا ایک خطرناک وار، سانپ کا دی اینڈ ہو چکا ہے۔ اس نے پوری کھوپڑی ہی توڑ ڈالی، اور ہمیشہ کی طرح 80% نیولے اور سانپ کی لڑائی میں جیت نیولے کی ہی ہوتی ہے۔ نیولوں کی کچھ قسمیں خوشبو کے ذریعے بات چیت کرتی ہیں، جو ان کے اینل گدوز سے خارج ہوتی ہیں۔ وہ چھوٹے گروپوں میں رہتے ہیں جنہیں موب کہا جاتا ہے، اور خوشبو کے ذریعے ہی وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ غالب مرد نیولے اپنے خاندان کے ہر رکن پر اپنی خوشبو چھوڑتے ہیں، جسے نشان لگانا کہتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے جس سے وہ جانتے ہیں کہ کون سے نیولے ان کے موب کے ہیں اور کون سے غیر ملکی ہیں۔ نیولوں کی کچھ قسمیں آپس میں بات چیت کرنے کے لیے مختلف آوازیں استعمال کرتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ کچھ نیولے کی قسمیں جنگلات کی کٹائی اور شہری زرعی ترقی کی وجہ سے خطرے میں ہیں۔ فضائی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی بھی بڑے مسائل ہیں۔ ان کے انڈوں سے محبت کی وجہ سے اکثر وہ فارموں پر حملہ کرتے ہیں، جو کسانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور وہ انہیں مار دیتے ہیں۔ نیولے انڈوں کے ساتھ ساتھ خون پینے کے بھی کافی زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ اکثر یہ مرغیوں کے بچوں کو یا بڑی بڑی مرغیوں کو مار کر ان کا خون پی جاتے ہیں۔ تو گائس، یہ ڈاکومنٹری آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔